صاحب القرآن الکریم، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الاولیاء الکاملین مبین الفرقان الحکیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ وانا الیہ راجعون، وقال اذا کل نفس ذائقۃ الموت۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو خاتمین محمدین کریمین علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ دو کی تمام ذریہ پر۔ محترم و معزز فقراء اعظام، دانشوران قوم، بزرگوں، نوجوانان قوم مجدبیہ اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ بے شک۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات اور ان کا اسوہ حسنہ بیان کیا جا رہا ہے، آج کی اس نشست میں ہم اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیوں کیا گیا۔ تاریخ اسلام کی جو بتلائی جا رہی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ 72 نفوس کے ساتھ میدان کربلا میں بھوکے پیاسے جو شہید کیے گئے ہیں، آخر اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلے جان لیجیے کہ ملک عرب میں اہل قریش جو معزز گھرانہ گزرا ہے اور جو قدیم امت موسیٰ علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، یہود و نصارہ جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان میں پھر اہل قریش اور ان میں ایک بڑی شخصیت آئی جن کا نام تھا عبد مناف۔ عبد مناف نامور اور ایک معزز شخصیت ملک عرب میں پیدا ہوئی۔ ان کے گھر میں پھر 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ وہ 2 جڑواں بیٹے ایسے تھے کہ جن کے جسم بھی جڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم کا جو حصہ جڑا ہوا
ان کے سر، ان کے دونوں پیشانیاں بچوں کے جڑی ہوئی پیدا ہوئی۔ ملک عرب میں ان دو نونہالوں کا چرچا ہوا تو پھر بات یہ طے ہوئی کہ ان کو جدا کرنا ضروری ہے، تو جدائی کے لیے دونوں میں دوری کے لیے پیشانی کے اوپر تلوار سے وار کرنے کی بات طے کی گئی۔ لہذا دونوں بچوں کو لٹا دیا گیا اور ان کے درمیان تلوار مار دی گئی۔ جو ہی تلوار مارنی تھی، یہ اس سے پہلے طے کر لیا کہ جو بچہ بچ جائے گا، زندہ رہ جائے گا، اسی سے ونش اور سلسلہ آگے بڑھے گا، اور جو مر جائے گا، فوت ہو جائے گا، اس کا کوئی کام نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس تلوار کے وار کے ساتھ ان دونوں بچوں کی پیشانی اور سر الگ ہو گئے اور دونوں بچے بچ گئے، دونوں کی حیات ہو گئی۔ ان میں سے ایک کا نام رکھا گیا ہاشم اور دوسرے کا نام رکھا گیا امیہ۔ اب ان دو کی نسلیں چلتی گئی، پیڑھیاں بڑھتی گئی، تو ایک ہوئے ہاشم کی اولاد بنو ہاشم، ایک ہوئے امیہ کی اولاد بنو امیہ۔ ہاشم کے بیٹے ہوئے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے ہوئے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوئی بی بی فاطمہ، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہوئے حسن اور حسین۔ اسی طریقے سے امیہ کا بیٹا ہوا ابو سفیان، ابو سفیان کے بیٹے ہوئے امیر معاویہ، امیر معاویہ کا بیٹا ہوا یزید ملعون۔ تو یہ ایک ہی گھرانہ تھا۔ ان میں جنگ کی نوعیت کیسے ہوئی؟ اس تلوار کے وار سے جنگ کی شروعات ہوئی، نفرتوں کی بنیاد ہوئی، اور یہ نفرتیں خاندانی نفرتیں، بھائی بھائی کی نفرتیں چلی۔ جب ہاشم بڑے ہوئے اور وہ ہونہار ہوئے، فرما بردار ہوئے، ملک عرب کی خدمات کرنے لگے، مکہ مکرمہ کے اندر آنے والے حاجیوں کی خدمت کرنا، کعبۃ اللہ کی پاکی صاف صفائی کرنا، اور دعوتوں کا مہمانوں کا انتظام کرنا، دعوتوں کا اہتمام کرنا، مہمان نوازیاں کرنا، یہ ان کے کام اتنے اچھے رہے کہ مکہ کی چابیاں ان کے حوالے کر دی گئی، کیونکہ جو کھڑا ہے اس کو رکھیں گے، جو کھوٹا ہے اس کو نکال دیں گے۔ تو امیہ کو مکہ شہر سے باہر کر دیا گیا۔ امیہ نے اپنے بھائی کی حسد میں اپنے اندر ایک آتش، ایک آگ جلانی شروع کر دی۔ وہ آگ آگے چلتی رہی، وقت گزرا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں، اللہ ہی کے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو ہر نفس جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو پیدا ہوا ہے اس کو فنا ہونا ضروری ہے۔ یہ سلسلہ پے در پے، سلسلہ بسلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہم نے اپنے کئی بابا اجداد کو دفن کر دیا، آج ہم زندہ ہیں، آنے والی نسل ہم کو بھی اسی طریقے سے دفن کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جائے۔ وقت گزرا، اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے نبی مقرر کیے گئے، رسول مقرر کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اسلام کی دعوت دی، ایک خدا کی دعوت دی۔ وہ جو بنو امیہ کا مسئلہ تھا، امیہ جو نکلے تھے، ایک بار تلوار پڑنے کے بعد، مکہ سے باہر نکل جانے کے بعد شانتی ہی شانتی،
کئی نسلوں تک مسئلہ نہیں اٹھا، کوئی جھگڑا نہیں اٹھا، یہاں تک کہ ایک بڑی نسل چلی گئی۔ حضرت ہاشم کے بعد عبدالمطلب چلے گئے، عبداللہ چلے گئے، ان کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اختلاف اپنی جگہ رہا، لیکن جھگڑا اور جنگ کی نوعیت کبھی نہیں ہوئی۔ دوریاں، ناراضگیاں اپنی جگہ رہی، لیکن جھگڑے اور جنگ نہیں ہوئی۔ بس یہ سلسلہ چلتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں بھی بہت اچھا ماحول چلتا رہا، یہاں تک کہ 11 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعمر 63 سال مدینہ منورہ میں آپ رحلت پائے اور خدائے حقیقی کی طرف آپ نے لبیک کہتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، رحلت کے بعد تمام مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی، سب کے سب حیران اور پریشان اور افسردہ چہرے لیے ہوئے، افسوس کے چہرے لیے ہوئے، غم کے چہرے لیے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ کوئی یہ کہنے کو، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وفات پا گئے۔ اگر کوئی کہتا تو اس کو پکڑا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار کھینچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے؟ جو کہے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ ایسے ماحول کو سنبھالنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ پیش کیا اور اس میں فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل الى الاخیر، یعنی کہ آیت آپ نے پڑھی اور خطبہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں، ان سے بھی پہلے کئی رسول آئے اور چلے گئے، اگر وہ انتقال کر جائیں یا ان کے جیسے انبیاء قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ہرگز نہیں پھرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد کا خدا آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہنے والا ہے۔ تو ہم نے اس خدا کی پرستش کی ہے، ہم نے اس کی عبادت کی ہے، وہ آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہنے والا ہے۔ اس طریقے سے سب کو بھروسا دیا، پچھتاوا کیا اور سب کے دلوں کو پھر سے اسلام کی طرف، خدا کی طرف جوڑا۔ بس اس ماحول کو جو آپ نے سنبھالا، اسی وقت سے سب نے طے کر لیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار ہیں۔ سب نے بالاتفاق آپ کو خلیفہ وقت امیر المومنین مان کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب یہ سلسلہ بیعت کا یہاں شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا وقت خلافت کی؟ 2 سال 3 مہینے کی خلافت کی، کچھ ہی عرصے کی خلافت، یعنی کہ 11 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت عمل میں آئی اور 13 ہجری تک، یعنی کہ اور 2 سال کچھ مہینے تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو خلافت کو سنبھالے اور 63 سال کی عمر میں 15 دن کا بخار آپ پر گزرا اور آپ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، آپ کی بھی اہمیت۔ اب اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بتلا دیا۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہو تو کانا عمر وہ مقام رکھتے ہیں، عمر کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک نبی میں ہونی چاہیے۔ وہ مقام عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، لو کانا بعدی نبیا کانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا یا ہو سکتا ہو تو وہ عمر ہو سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان باتوں کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کی حیثیت سے آپ کو خلافت جو سو مل گئی. امیر المومنین اور خلیفہ وقت کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا سلسلہ تھا وہ 10 سال 6 مہینے تک چلا. اس دور خلافت میں بھی امن تھا، سکون تھا، اچھی خلافت چلی، کئی ملکوں تک اسلام پہنچا اور اچھی تعلیمات جو سو حاصل ہوئی، کئی جو سو زمینات، کئی جو سو کھیتیاں آباد کی گئی، کئی مسجدیں تعمیر کی گئی، کئی مسافر خانے بنائے گئے، کئی ایک مسلمانوں کی تعداد بڑھ چڑھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی. بہرحال لیکن وقت کس کے لیے ٹھہرتا ہے، موت کس کا انتظار کرتی ہے. موت آنی ہے تو آ گئی. مسئلہ ہوا کہ 26 ذی الحجہ کی تاریخ تھی اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو مجوسی تھا ابو لولو فیروز، اس نے زہر سے بھرا ہوا خنجر لائے اور فجر کی نماز کے وقت آپ کے پیٹ میں 6 مرتبہ پھیر دیا اور حالت نماز میں ہی آپ جو سو زخم میں پوری طریقے سے خون میں جو ہے سو لطف ہو گئے. لیکن آپ نے اسی وقت کہا کہ نماز کو مکمل کرو. سبحان اللہ. میری جان سے بڑھ کر، میری ذات سے بڑھ کر کوئی چیز ہے تو اللہ کا دربار میں نماز ہے. نماز پوری کرو. نماز پوری کی گئی، آپ کی طرف توجہ کی گئی اور جو غلام تھا وہ ابو لولو فیروز کو پکڑنے گئے تو اس نے وہی خنجر اپنے گردن پر گھما دیا اور مارا گیا. ہوا مسئلہ اصل میں ایسا کہ ایک فیصلہ کرنے کی بات ہوئی حضرت مغیرہ اور ان کے غلام کے درمیان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حق پہ حضرت مغیرہ ہے تو فیصلہ اور انصاف ان کے حق میں کیا. تو غلام کو جو مجوسی تھا ابو لولو فیروز، اس کو اچھا نہیں لگا. اس نے بدلے کی ٹھان لی اور خنجر حضرت کے پیٹ میں دے مارا اور اسی کی تکلیف کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد پہلی محرم کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-4 دن جو حیات رہے، تکلیف میں رہے، زخموں میں رہے. دودھ پلایا جاتا، دودھ نکل جاتا، آپ کو ہریرا پلایا جاتا، ہریرا نکل جاتا، کوئی چیز پچتی نہیں. لیکن اسی زخموں میں پھر آپ لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے قرضے ادا کروانے کا حکم دیا. اپنے مدفن کا انتظام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لی اور حضور کے قدموں میں دفن ہونے کی بات کی. سارے معاملات کرتے ہوئے آپ نے اپنے بعد خلیفہ ہونے کی بات کی. آپ نے کہا کہ میرے بعد 6 ایسے لوگ ہیں جو خلافت کے حقدار اشخاص نظر آتے ہیں. پہلے ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، دوسرے ہے حضرت طلحہ، تیسرے ہے حضرت زبیر، چوتھے حضرت علی، پانچویں ہے حضرت عبد الرحمن اور چھٹے ہیں سعد بن ابی وقاص. یہ صحابہ ایسے ہیں جو مجھے میری نظروں میں میرے بعد خلافت کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، یہ مقام رکھتے ہیں. بہرحال آپس میں مشورہ کر کے انہی 6 میں سے کوئی ایک خلیفہ بن جانا، یہ بات ہو گئی اور حضرت شہادت آ گئے. تجہیز و تکفین کے بعد مشورہ کیا گیا، بالاتفاق پھر یہ طے ہوا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی، ان دو میں ہی کوئی نہ کوئی خلیفہ بنے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی، آپ داماد رسول ہیں. دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی داماد رسول ہیں اور بھتیجے بھی ہیں ساتھ. ابو طالب کے فرزند ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان 2 کی بات پھر طے کی گئی اور ان 2 کو تیار کیا گیا. رات کے وقت ایک کے پاس کچھ لوگ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور کہا کہ کل جب آپ سے پوچھا جائے گا مجلس میں کہ کیا آپ خلافت کر پاؤ گے تو آپ کہنا کہ ہاں میں ضرور خلافت سنبھال سکتا ہوں.
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ ان کو بھی رات ملے اور کہا کہ جب پوچھا جائے آپ خلافت سنبھال سکتے ہیں تو آپ کہنا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا خلافت کو سنبھالوں۔ آپ نے انشاءاللہ کے الفاظ کو ان کے سامنے لوگوں نے بات مشورہ دیا۔ صبح ہوئی، مجلس بیٹھی گئی اور سوال کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیا آپ خلافت سنبھالیں گے؟ کہا کہ ہاں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا خلافت کو سنبھالوں۔ اور حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ خلافت سنبھالیں؟ کہا کہ ہاں میں خلافت ضرور سنبھالوں گا، میرے اندر اتنی طاقت ہے۔ تو مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ جس کو کوشش ہے اور جو گمان رکھتا ہے کہ سنبھالنے کی کوشش کروں گا اور جو پورے عزم کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ زور دیتا ہے تو اس کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت مقرر کر دیا۔ حضرت علی نے کہا کہ کچھ لوگ آئے تھے اور مجھے ایسا کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ مجھے بھی کچھ لوگ آئے تھے، لیکن بات طے یہ ہو گئی کہ ایک بار خلیفہ مقرر کر دیا گیا تو مقرر کر دیا گیا۔ اب سب کو یہ بات تسلیم کر لینی، ٹھیک ہے، سب نے اس بات کو تسلیم کر لی، لیکن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے چاہنے والے تھے ان کو یہ بات بری لگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار تھے اور ان کو رات میں کسی نے دھوکہ دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ دشمن ہوئے اور پھر اسی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت مل گئی تو ان کے چاہنے والے بڑے خوش ہوئے۔ پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آگے بڑھ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سبھی صحابہ کی طرح سبھی مسلمانوں کی طرح بیعت کر لی تو اطمینان ہو گیا، پھر امن ہو۔ 6 سال تک الحمدللہ امن چلتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا عرصہ 12 سال گزرا، 12 سال کا عرصہ رہا، 6 سال اچھے گزرے، لیکن اگلے 6 سالوں میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں شروع ہوئی۔ بہت سارے جگہوں پر گورنر جو مقرر کیے گئے تھے انہوں نے فساد اور بے دیانتی شروع کر دی، غصب کرنا، مال چھین لینا، مال میں سے اپنا حصہ لے لینا، لوٹ لینا، کھا لینا، پی لینا، عیش و عشرت شروع کر دی۔ لہذا مصر کے مقام سے شکایت آنے لگی بار بار کہ وہاں کا جو گورنر ہے عبداللہ ابن سرح وہ اپنی گورنری برابر نہیں کر رہا ہے اور ستا رہا ہے اور سب کو لوٹ رہا ہے۔ مصر کے بہت سارے لوگ آئے اور یہ ساری بات رکھے۔ اس پر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات طے کی کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس کو معزول کر دیں گے، اس کو بدل دیں گے، تم ہی بولو اے مصریوں، تم ہی میں سے کوئی اچھا اگر انسان ہے تو میں اسی کو گورنر بنا دوں گا اور اسی کے اندر فیصلہ کر دوں گا۔ سب بڑے خوش ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ۔ لیکن اتنے میں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند محمد ابن ابوبکر سب نے مل کر، تمام مصریوں نے مل کر ان کو پکڑا کہ ان کو آپ ہمارا گورنر بنا کر بھیجیں، اور یہ بات طے ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، میں حضرت محمد ابن ابوبکر کا جو سو گورنری کا خط تیار کرتا ہوں اور ساتھ میں عبداللہ ابن سرح کا معزول نامہ، یعنی کہ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے، معزول کر دیا جائے، اتار دیا جائے، یہ دونوں خط تیار کر کے دیتا ہوں، آپ محمد ابن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جائیں۔ یہ قافلہ مصر واپس جانے لگا۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹنی پر ایک آدمی اکیلے دوڑتا ہوا مصر کی طرف بھاگ رہا۔ کہا کہ ہم سے پہلے کون جا رہا ہے؟ وہ تمام دوڑے اور دوڑ کر اس آدمی کو پکڑے، دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام نکلا، اونٹنی بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکلی، اور جب اس کی تلاشی کی گئی تو مشکیزہ جو پانی کی بوتل ہوتی ہے، مشکیزہ جو پانی کا مشک ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خط ملا۔ اس خط کو نکال کر پڑھے تو سبھی کے ہوش ہو گئے۔ خط میں لکھا تھا، خط عبداللہ ابن سرح کے نام تھا، اور خط میں لکھا تھا کہ جب محمد ابن ابوبکر آئے تو ان کو قتل کر دینا اور تم اپنی جگہ پر
اور اس پر دستخط حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. یہ کیسی بات ہوئی؟ ہم کو خط دے کر بھیج رہے ہیں کہ جاؤ وہاں پر گورنر بنو، اور دوسرے کو خط دیا ہے کہ مجھے ہی قتل کر دو اور تم اپنی جگہ قائم ہو. جب یہ بات طے ہوئی سب کے ہوش ہو گئے، سب پلٹ کر واپس مدینے کو آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام بڑے بڑے صحابہ کو جمع کر کر خط پیش کرے کہ دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے خلاف چال چلی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمائے کہ میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا، میں قسم کھانے کو بھی تیار ہوں، واللہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کام نہیں کیا. لیکن لوگ اور خاص طور پر مصری اتنے ناراض تھے کہ بالکل جھگڑے کی نوعیت بننے والی. ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عثمان بن عفان، کیا یہ غلام تمہارا ہے؟ کہا کہ ہاں یہ غلام میرا ہے. دوسرا سوال کیا، کیا یہ انگلی تمہاری؟ کہا کہ ہاں یہ انگلی بھی ہماری. کہا کہ کیا یہ خط اور اس کے اندر لگی ہوئی مہر تمہاری ہے؟ کہا کہ مہر تو میری ہے لیکن خط میرا نہیں. اللہ کی قسم کھا کر کے اسی وقت جب ان کی تلاشی کی گئی تو ان کا جو منشی تھا اس کا نام تھا مروان، اور وہ بنو امیہ کا تھا، وہ بنو امیہ کا تھا مروان. اور یہ ساری سازشیں یہ مروان کر رہا. جب مروان کو پکڑا گیا تو مروان نے ساری چیزیں بکنا شروع کر دی کہ ہاں میں نے ہی ایسا کیا. تو لہذا اب مروان کو مارنے کے لیے تمام مصری اور تمام صحابہ تیار ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، ان کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. کون ملزم ہے پتا چل گیا، لیکن حضرت نے یہ دورندیشی دیکھی کہ بنو امیہ کا یہ جو مروان ہے یہ یہاں میرا منشی ہے، لیکن کئی مقامات پر بنو امیہ کے ہی لوگ گورنری پر بیٹھے ہوئے. اگر اس کو پکڑ کر مار دیں گے تو سارے کے سارے بغاوت کریں گے اور ہر جگہ جنگ شروع ہو جائے گی. انہوں نے دورندیشی دیکھی اور جب ملزم کا الزام ثابت بھی ہو گیا تو اس کے بعد بھی کہا کہ ابھی رہنے دو، کچھ وقت کے بعد اس کا کام کریں گے، اس پر ظلم و ستم مت کرو، میں دورندیشی کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس کو گویا بچانے کی کوشش کی. سب نے سمجھا کہ بنو امیہ کے اس ملزم کو یہ بچا رہے ہیں. یہ دیکھ لیا. اس پھر سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سے ملزم جانا کہ آپ ہی اگر صحیح میں سازش کرنے والے ہیں اور ان کے گھر کا محاصرہ کریں. دیکھو ایک خط سے، اس خط سے ماحول بگڑ گیا، اسی خط سے ماحول بگڑ گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط، یعنی جو ان کی مہر لگا کر لکھا گیا، جو مروان نے لکھا، جھگڑا یہاں سے شروع ہوا. مصریوں نے حضرت محمد ابن ابوبکر انہوں نے بھی سب کے ساتھ مل کر ان کے گھر کا محاصرہ کیا اور کئی دنوں تک 3-4 دن تک پانی بند کر دیا. حضرت عثمان غنی چھت پر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی پانی پلانے والا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے پانی پہنچا اور اپنے دونوں فرزندوں کو حضرت امام حسن اور امام حسین کو دروازے کے پاس کھڑا کر دیتے ہیں پہرے داری کے لیے کہ کوئی ان کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں. لیکن سازش کرنے والوں نے، ظالم نے گھر کا جو محاصرہ کر کے اور قتل کا ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو حضرت علی کے عاشق تھے کہ عثمان غنی نے پہلے ہی دھوکے سے خلافت دی تھی اور آج وہ اپنے جرائم کر رہے ہیں، اس طریقے سے اپنے دل میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بغض رکھ کر چھت پر کچھ لوگ چڑھے اور چھت کے اندر سے داخل ہو گئے. بی بی نائلہ جو وہاں موجود تھی، تلوار جو سو مارنی چاہیے تو بیوی کی انگلیاں کٹ گئی اور حضرت محمد ابن ابوبکر آگے بڑھے اور عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے اے محمد ابن ابوبکر، اگر آج تیرے والد حضرت ابوبکر زندہ ہوتے تو اس کیفیت پر، اس حالت کو دیکھ کر وہ خاموش نہیں بیٹھتے. تو شمارے شرم کے اس نے داڑھی چھوڑ دی اور وہ فوراً باہر بھاگ گئے. لیکن جو مصری اور ظلم و ستم کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے ایک کا نام تھا حمار. وہ آیا اور اس نے تلوار
ابھی کس نے قتل کیا، یہ ساری چیزیں باقی ابھی سب طیش میں تھے، گڑبڑ میں تھے۔ ایسے میں دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے گھیرا اور ہم حضرت علی کے ہاتھ پر خلافت جو کرنا چاہتے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں، ان کو خلیفہ بناؤ، یہ کہتے ہوئے حضرت علی کے ہاتھ پر دوسرے ہی دن، جبکہ ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو پکڑا نہیں گیا تھا، ابھی جانچا نہیں گیا تھا، ابھی ساری تفتیش اور تحقیقات باقی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے اوپر فائز کر کے سب نے بیعت لینا شروع کیا، جس میں سے تمام بڑے بڑے صحابہ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلاف میں آ گئے کہ علی نے اچھا نہیں کیا، ابھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، اور انہوں نے خلافت کا اعلان کر دیا اور خلیفہ بن گئے۔ حالات کچھ ایسے بنائے کہ لوگ جھگڑنے پہ آ گئے، حضرت علی نے بھی دیکھ کر ٹھیک ہے میں خلیفہ بننے کے لیے تیار ہوں، جھگڑوں مت کہتے ہوئے آپ نے خلافت کے اوپر جو فائز ہوئے اور قبول کر لیا، لیکن اس دورندشی کو انہوں نے بھی نہیں دیکھا اور جنگ جمل عمل میں آئی۔ جنگ عمل ہوئی، ایک طرف بی بی عائشہ اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ، بی بی عائشہ کے ساتھ حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور کئی ہزاروں صحابہ، یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی صحابہ، دونوں طرف بھی مسلمان، دونوں طرف بھی صحابہ رسول، اور ایک طرف تو حرم محترمہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ شروع ہوئی، ہزاروں مسلمان مارے گئے، اور بالآخر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سواری گری، جب ان کے پیر اونٹ کے کاٹ دیے گئے، بی بی باہر نکل کر آئے تو آپ نے ندا مانگی، ہے کوئی حرم رسول کو پردہ دینے والا کوئی ہے؟ تو حضرت علی خود آیا اور ان کو پردہ کیا، اور اسی وقت کتوں کے رونے کی آواز آئی تو بی بی عائشہ کو یاد آیا، حضور فرمائے، حضور اپنی حیات میں فرمائے تھے کہ ایسا وقت آئے گا کہ علی کے خلاف میں لوگ جائیں گے، اور اگر اس وقت کتے روئیں گے تو سمجھنا کہ علی حق پر ہے۔ یہ جان کر بی بی عائشہ نے جنگ کو رکوائی، اور جو سو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سو بیعت کو سب نے قبول کرنا شروع کیا، لیکن امیر معاویہ نہیں مانے، اور انہوں نے جنگ کا پھر سے اعلان کیا، جنگ صفتین پھر جو سو عمل میں آئی، اور یہ جنگ کوفہ میں ہوئی، دمشق ملک شام میں امیر معاویہ چلے گئے، وہاں انہوں نے اپنی حکومت شروع کر دی، اور وہاں حضرت علی کوفہ میں تھے، پھر وہاں جنگ ہوئی، اور جنگ کے دوران پھر صلح یہ ہوئی کہ آپ اپنے ملک چلے جائیں ملک شام، اور آپ اپنے ملک چلے جائیں کوفہ۔ حضرت علی کوفہ چلے گئے، وہاں خلافت کرتے رہے، اور یہاں حضرت امیر معاویہ وہ وہاں چلے گئے دمشق میں ملک شام میں، وہاں وہ خلافت کرتے، دو خلیفے ایک وقت میں۔ بہت سارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے والے، قصاص لینے والے حضرت علی کے پیچھے پڑ چکے، موقع دیکھ کر عبد الرحمن ابن ملجم کو مقرر کیا گیا، اور کوفہ میں نماز فجر کے لیے حضرت علی نکلے، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے جا رہے تھے، تو مسجد کے بالکل سیڑھی کے بازو ابن ملجم بیٹھا ہوا، تلوار جو سو بالکل زہر آلود دے کر تو اس نے تلوار چلائی اور پیشانی پر وار ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ وقت گزرتے گزرتے سارے معاملات ایسے ہو گئے کہ کئی صحابہ کی شہادتیں ہو گئی، کئی صحابہ میدان جنگ میں اتر آئے اور وہاں پر ان کی شہادتیں بن گئی۔ پھر وقت گزرا، امیر معاویہ اپنے وقت کے جو خلیفہ اپنے آپ کو مقرر کیے، ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اوپر بیٹھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ امیر معاویہ رکنے والے نہیں، تو انہوں نے اپنی خلافت 6 مہینے گزار کر ان کے حوالے کی۔ اس طریقے سے یہ خلافت بدلتے بدلتے امیر معاویہ تک آئی۔ انشاءاللہ وقت کافی تنگ ہونے کی وجہ سے زیادہ واقعات بیان کرنا چاہوں تو بھی کرنا مشکل ہے، کل پھر آگے کی ہم بات کریں گے۔ واقعات کافی ہیں، جنگ کے کافی حالات ہیں، لیکن چونکہ ہم نے 10:15 بجے کا وقت مقرر کیا تھا کہ آدھے کلاک سے کچھ زیادہ بیان کیا جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر امیر معاویہ کی خلافت سے ہم آگے کی بات کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقعات کو جاننے کے بعد ہمارے اپنے ایمانیات کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں کہ بزرگوں نے، صحابہ نے کیسے اپنے آپ کو
اسلام کے لیے میدان جنگ میں پیش کیا، اپنی جانوں کو پیش کیا، اسلام کی عمارت کے اندر اپنے سروں کے